لعنت کی کیفیت. کوئی اللہ کریم نے نعوذ باللہ من ذالک ان کو گالی نہیں دی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی لعنت کا لفظ نہیں کہا تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا تو ان کے اوپر یہ پھٹکار پڑی کہ ان کی حالت ایسی ہوگی رحمت سے دوری کی کہ وہ انسان نہیں رہے بلکہ ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں اور وہ بندر بنا دی گئے. کونوا قردۃ خاسئین, کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. فرمایا اس سے پہلے پہلے تم لوگ انسان بن جاؤ اور ایمان لے آؤ. اگر نہیں لاتے تو پھر اس طرح ان جو بھی سزائیں ہیں ان میں سے کوئی بھی سزا ہو سکتی ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ دنیا میں ہو, یہ آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے چہرے بھی مسخ کرے گا, پھر ان کی گردنیں پیچھے کو موڑ دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, چاہے یہ دنیا میں ہو چاہے یہ آخرت میں ہو. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اللہ کا کام جو بھی ہے نا وہ ایسے سمجھے ہو گیا ہے. مفعولا, کیا ہوا کام. یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری پلاننگ اتنی مضبوط ہے کہ اللہ کا کام ہو کر رہے گا. کیا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وقوع یقینی ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, جب اللہ کا حکم ہو گیا ہے تو یہ ہو کے رہے گا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں معاف کرے گا ان یشرک بہ, کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. دیکھیں بات یہودیوں اور عیسائیوں کی ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اصل جرم ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے, وہ اللہ کا حکم نہیں مانتے, وہ کسی اور کا حکم مانتے. تو یہی تو شرک. اللہ کو ماننا, صرف اللہ کو مان لینا کہ اللہ ہے, یہ توحید نہیں. توحید جو بھی تفصیلات قرآن میں آئی ہیں اس کی 3 قسمیں مفسرین نے کی ہیں کہ 3 قسموں کی توحید ہے. ایک توحید ہے جس کو ہم کہتے ہیں توحید ربوبیت, یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں توحید ذات بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے اکیلا سمجھنا ایک, اور مالک ہونے کے اعتبار سے, پالنے والا ہونے کے اعتبار سے. دوسری ایک توحید ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات, اور توحید اسماء و صفات جو ہے اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں توحید فی الافعال, کہ اللہ اپنے کاموں میں یکتا ہے, جو کچھ وہ کرتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا, اور سارے کام اللہ کے لائق شان ہے. تیسری ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں توحید الوہیت, توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت, اور توحید الوہیت کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے توحید فی العبادت. تاریخ میں کوئی مشرک ایسا نہیں رہا جو توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کو نہ مانتا ہو. ہر مشرک وہ تو دہریے ہوتے ہیں, وہ مشرک نہیں ہوتے, وہ تو دہریے ہوتے ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے. ہر مشرک اللہ کے وجود کو مانتا تھا. مشرکین مکہ بھی مانتے تھے, یہودی بھی مانتے تھے, عیسائی بھی مانتے تھے, سب نے مانا ہے اللہ کو. اور لیکن اب ماننے کا, اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے, اللہ کے افعال کو بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ عقیدہ ان کا بیان کیا ہے سورہ عنکبوت کے اندر, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, آپ ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے پیدا کی, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, یہ سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے. اگلی آیت میں فرمایا رزق کون دیتا ہے, کون رزق کو تنگ کرتا ہے, کون کشادہ کرتا ہے, کون بارش برساتا ہے. پھر یہ سورہ زخرف میں بھی یہی مضمون بیان ہوا, سورہ مومنون میں یہی مضمون بیان ہوا, سورہ یونس میں یہی مضمون بیان ہوا. بار بار اللہ تعالیٰ یہ ان کا عقیدہ بیان کرتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کس نے یہ سب کچھ کون کرتا ہے. فرمایا اللہ یقولن اللہ, یہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے. جب سارے کام اللہ کرتا ہے تو پھر شرک کیا ہے. جب وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سارے کام اللہ کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ تو موحد ہے, یہ تو توحید کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے, سارے کام وہ کرتا ہے. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ توحید الوہیت, جس کو توحید حاکمیت بھی کہتے ہیں, حکم اللہ کا نہیں ماننا, کسی اور کا ماننا, اور وہ باتیں عبادت کی, بندگی کی, اطاعت بالتذلل کی جو سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے لائق شان نہیں ہے, وہ امور مخلوق کے لیے روا سمجھنا یا ان کو سر انجام دینا, وہ امور جو سوائے اللہ کے کسی اور کے لائق شان نہیں ہے, یہی ہے توحید فی العبادت, اور یہی ہے توحید الوہیت. اور اصل شرک جو ساری تاریخ میں ہوتا ہے وہ یہی شرک تھا. لہذا یہودیوں اور عیسائیوں کے ان کی ترہیب کے بعد اور ان کو یہ چیلنج دینے کے بعد کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تمہارے اوپر بہت بڑا عذاب آ سکتا ہے,
یہ بتانے کی فوراً بعد بتایا کہ سارے جرم معاف ہو جائیں گے، شرک اللہ نے معاف کوئی نہیں کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اور یہ ظاہر ہے یہ آیت 2 دفعہ دہرائی گئی ہے، یہاں بھی آئی، پھر آگے 116 نمبر آیت بھی یہی ہے. ان اللہ لا، بائیں نہیں وہی آئی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی ہر چیز وہ اگر باقی ہر چیز معاف کر دے گا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سارے معاف ہیں، بلکہ وہ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ باقی سارے گناہ وہ معاف کر دے گا لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا. ہر ایک کو معاف کرنا کہ ہر ایک معاف ہو جائے گا، نہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہے قانون عدل، ایک اللہ کا قانون رحمت. جو اللہ کا قانون عدل ہے وہ تو عین پورا پورا بدلا، جس کا جتنا حق بنتا ہے، جس کی جتنی سزا بنتی ہے اتنی دینی. ایک اللہ کا قانون رحمت ہے. قانون رحمت جو ہے یہ سپرسیڈ کرتا ہے قانون عدل کو. اور جب اللہ تعالیٰ ایسا شخص جس کے اوپر سزا واجب ہو گئی ہو قانون عدل کے تحت، اللہ قانون رحمت کے تحت اس کو معاف کر سکتا ہے. تو جس کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے، جس کو نہ چاہے وہ. لیکن اگر وہ معاف نہ بھی کرے عدل کا عین تقاضا پورا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی. لہٰذا جس کو وہ جہنم میں پھینکے گا وہ بھی عدل کے تقاضوں کے عین مطابق ہوگا، اور جس کو وہ بخش دے اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے. لیکن جو شرک کا جو جرم ہے یہ اللہ کی قانون رحمت میں نہیں آتا. یہ اصل میں بتایا گیا ہے کہ شرک کا جرم ایسا ہے جو صرف قانون رحمت کی وجہ سے کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا. یہ قانون عدل اس کے اوپر لاگو ہوگا، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا قبیح جرم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا. فرمایا ومن یشرک باللہ، اس لیے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور شرک ظاہر ہے 3 اگر قسمیں توحید کی ہیں تو اسی طرح 3 قسمیں شرک کی ہوں گی. شرک فی الذات، شرک فی العبادت، اور شرک فی الافعال، یا اس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہیں گے شرک ربوبیت میں، شرک الوہیت میں، اور شرک اسماء و صفات. اب شرک ربوبیت کوئی نہیں کرتا، مشرکین بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے. شرک اسماء و صفات کوئی نہیں کرتا، وہ بھی کہتا ہے سب کام اللہ کرتا ہے. تو بھی سب کام اللہ کرتا ہے تو پھر شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر غالباً آیت نمبر 18 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ بندگی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی اور ایسی مخلوقات کی جو نہ ان کو فائدہ دیتے ہیں اور نہ ان کا نقصان کر سکتے ہیں. پھر کیوں جاتے ہیں ان کے پاس؟ وہ نقطہ نظر یہ رکھتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ اتنا بڑا اور قبیح گناہ ہے کہ جس شخص نے بھی، یعنی توحید ربوبیت کوئی نہیں، توحید ربوبیت سالم ہے، صحیح ہے، موجود ہے. توحید اسماء و صفات موجود ہے، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے افعال سارے کے سارے اللہ کے لائق کی شان سمجھنا. بس اللہ کی ماننے میں گڑبڑ ہے، اللہ کی ماننے میں گڑبڑ ہے، اللہ کو ماننے میں گڑبڑ نہیں ہے. اللہ کی نہیں ماننی، عبادت کسی اور کی بھی چل رہی ہے، اطاعت کسی اور کی بھی چل رہی ہے، حکم کسی اور کا بھی چل رہا ہے، قانون کسی اور کا بھی چل رہا ہے. اس معاملے میں جو بھی نظام ایسا ہوگا، چاہے وہ یہودیوں کا ہو، چاہے وہ عیسائیوں کا ہو، چاہے وہ کسی نام پر ہو، جو بھی قانون ایسا ہوگا جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات مانی جائے گی، جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت میں تذلل کی جائے گی، جس میں بھی ایسا کوئی بھی سسٹم ہوگا تو وہ سسٹم، وہ نظام، وہ شرک کا نظام ہوگا. لہذا فرمایا شرک معاف کوئی نہیں ہونا. اب اس کا 2 مطلب ہیں، یعنی 2 پہلو ہیں. شرک معاف نہیں ہونا، باقی معاف ہو جائیں گے. اس کا نہ تو یہ مطلب ہے کہ باقی گناہ ویسے ہی معاف ہو جائیں گے، نہیں، وہ بھی بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، وہ بھی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اسی طرح شرک جو ہے یہ کسی صورت معاف نہیں ہونا، یہ مطلب نہیں ہے. توبہ کی صورت میں شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. اگر انسان توبہ کر لے مرنے سے پہلے، ان سے مراد وہ مشرک ہیں جو شرک کرتے کرتے شرک کی حالت میں مر گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، ان کا گناہ اللہ نے قانون رحمت کے تحت معاف نہیں کرنا. باقی سارے گناہ جس کو چاہے گا وہ اپنے اس فطرت کے، اس قانون کے تحت کہ جو شرک نہیں کرتا، یہ گویا بیس لائن ہے. اور وہ ترمذی کی حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے توحید اسی شرک کے حوالے سے، کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو میرے پاس آ جا،
बस जितने मर्जी गुनाह लेके आ जा, तेरी जमीन भरी हुई हो तेरे गुनाहों की, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं सारे बख्श दूंगा। और फरमाया कि सिर्फ मेरे पास इस हालत में आ कि ला तुशरिक बी शैआ, कि तू मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। अगर तू शिर्क से बचकर मेरे पास आ जा तो मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं। तो इंसान अगर इस गुनाह से, भाई इतना कभी गुनाह है, बाज़ का तो पता ही नहीं चलता, इंसान से शिर्क हो जाता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका शैअन अअलमहु व अस्तगफिरुका लिमा अअलमु। ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए, अल्लाह ऐसे शिर्क से भी मुझे पनाह दे जिसका मुझे पता हो, और ऐसे शिर्क से भी मुझे पनाह दे जिसका मुझे इल्म ही ना हो और शिर्क हो जाए। लिहाजा हर किस्म के शिर्क से बचना है। क्यों? जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर दिया, चाहे आमाल में, चाहे अफ़आल में, चाहे ज़ात में तो कोई भी नहीं करता, और चाहे इबादत में, जो हर कोई इसी में शिर्क करता है। शिर्क होता ही फिर इबादत है, शिर्क होता ही उलूहियत का है। और मुशरिकीन मक्का हो, चाहे ये ईसाई हो, चाहे ये यहूदी हो, तारीख के हर दौर का हर मुशरिक अल्लाह को मानता था और अल्लाह के वजूद का भी कायल था, अल्लाह के अफ़आल और उसकी कुव्वतों का भी कायल था। बस वो ये समझते थे कि हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे इनके जरिए से। वो जिन लोगों को पूजते थे, अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में भी फरमाया कि इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ हमने ये किताब नाजिल किया है हक़ के साथ। फ़अबुदिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, अब तुमने बंदगी अल्लाह की करनी है, वही तौहीद फिल इबादत की बात। फ़अबुदिल्लाह, अब अल्लाह की बंदगी करनी है, मुख़लिसन लहुद्दीन, दीन को उसके लिए खालिस करके। अब खालिस और सफा, ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, दोनों में फर्क है। सफा और मुसफ़ा वो होता है जिसमें आलूदगी का कोई शायबा ना हो। खालिस वो होता है कि आलूदगियां मौजूद हों लेकिन आप उन आलूदगियों को हटा के उसको साफ कर लें, खालिस करें। अल्लाह ताला हमसे ये तकाजा करता है कि तुम्हारे मन की आलूदगियां, तुम्हारी ख्वाहिशात की आलूदगियां, तुम्हारी आरज़ुओं तमन्नाओं की आलूदगियां, तुम्हारे मुआशरे की आलूदगियां, कोई भी चीज अगर अल्लाह की बंदगी में शामिल हो गई ना तो वो दीन अल्लाह का नहीं रहा। फ़अबुदिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। फिर अगली आयत शुरू हुई तो दोबारा ताकीद की, अला खबरदार होके सुन लो, लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, अल्लाह के लिए जो दीन होता है ना वो खालिस दीन होता है, जिसमें सारी आलूदगियां हटाई हुई हों, वो दीन होता है अल्लाह का। और जिसमें कोई आलूदगी चिमटी हुई हो वो अल्लाह का नहीं होता। तो जैसे मैं अर्ज किया करता हूं ना कि 5 नमाजें हैं, अक्सर नमाजियों से पूछें कि आप नमाजी हैं, खासतौर पे नौजवानों, कहते हैं अल्लाह का शुक्र है नमाजी। कितनी नमाजें पढ़ते हैं? कहते कभी 4, कभी 5, कभी 3, कभी 2। अक्सर मैं 4-5 पढ़ ही लेता हूँ, कभी कोई एक आध रह जाती है, बाकी मैं पढ़ ही लेता हूँ। अच्छा भी ये क्यों रह जाती है? बस कभी वक्त मिलता है तो पढ़ लेता हूँ, कभी वक्त नहीं मिलता तो नहीं पढ़ता। अल्लाह अकबर। अल्लाह का दीन ये नहीं है, ये दीन अपना है। लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, जो अल्लाह का दीन है वो तो खालिस दीन है। खालिस क्या होगा कि 5 नमाजें हैं ना, जो 5 पढ़ता है वो अल्लाह की पढ़ता है, जो 4:45 भी पढ़ता है ना अपनी मर्जी से पढ़ता है। हालांकि 4:45 नहीं हो सकती, मेरा कहने का मतलब यह है जो जरा सी भी कमी करता है वो गोया अपनी मर्जी से कमी कर रहा है ना, वो अल्लाह की मर्जी से नहीं कर रहा, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। और जो अपनी मर्जी से 4 नमाजें पढ़े या 5 पढ़े, 3 पढ़े या 2 पढ़े या कभी 5 भी पढ़ता रहे, जो अपनी मर्जी से पढ़ता है वो अल्लाह की नमाज नहीं, वो तो उसकी अपनी नमाज है। तो अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, दीन अल्लाह को वो पसंद है जो खालिस हो, हर किस्म की आलूदगी से पाक, अपनी आरज़ुओं तमन्नाओं, अपने खौफ और अपने खदशे, उनको सबको हटा के सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। अगर किसी ने इस बुनियाद पर किया तो वो अल्लाह का दीन है। फिर फरमाया कि वल्लदीना, वो लोग जो अल्लाह के अलावा, याबुदून मिन दूनिल्लाहि औलिया वल्लदीन इत्तखदू मिन दूनिही औलिया, जो लोग अल्लाह को छोड़कर और लोगों को अपना कारसाज बना लेते हैं, वो भी ये नहीं कहते कि हमने अल्लाह को छोड़ दिया, हमने और बना लिया है। वो कहते हैं मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, वो कहते हैं हम इनकी बंदगी पूजा इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। वो भी ये नहीं कहते, तो उनका कभी ये नुक्ता नजर नहीं होता कि हमने अल्लाह को छोड़कर इनकी पूजा की है, अल्लाह को छोड़कर हम इनकी बंदगी कर रही है। कोई नहीं कहता, क्योंकि वो तौहीद रुबूबियत के भी कायल होते हैं,
توحید افعال کے بھی قائل ہوتے ہیں، توحید اسماء و صفات کے، صرف مسئلہ توحید الوہیت کا ہے۔ لہذا شرک کی بات جہاں کہیں بھی آتی ہے اپنے آپ کو مطمئن نہ سمجھا کریں کہ ہم چونکہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم چونکہ اللہ کی قدرتوں کے قائل ہیں، ہم چونکہ اللہ کی صفات کے قائل ہیں لہذا موحد ہیں۔ یہ توحید نہیں ہے، توحید یہ ہے اللہ اکبر۔ کسی نے کہا تھا توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کہ آدمی ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اللہ کی بات ماننی ہے۔ بات ماننی ہی توحید فی عبادت ہے کہ اللہ کی بات ماننی ہے، کسی اور کی بات نہیں ماننی۔ اللہ اکبر۔ الم تر الی الذین یزکون، اچھا یہاں پہ یہ جو بات فرمائی نا فقد افترا اسما عظیما ومن یشرک باللہ، جو بھی ذرا سا بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد افترا اسما عظیما، اس نے اللہ پر ایک بہت بڑا گناہ باندھا، بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ خسارے کا کام، اسم کے اندر اسم حلال پایا جاتا ہے، اس کی معانی کے اندر لغت کے اعتبار سے، کہ ایسا بڑا نقصان ہے کہ اس کے عقیدے کا بھی، اس کا ظاہری بھی، اس کا بڑا بھی۔ فقد افترا اسما مبینا اسما عظیما، اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان الشرک لظلم عظیم سورہ لقمان کے اندر فرمایا، اسی طرح حدیث کے اندر بہت جگہ پر آیا اکبر الکبائر، یعنی کبیرہ گناہ ہوتا ہے، پھر کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ فرمایا الاکبر الکبائر کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور شرک کوئی اس طرح نہیں کرتا، کبھی کسی نے نہیں کیا کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی اور کو خدا سمجھ لے، اسی درجے کا کبھی کسی نے نہیں سمجھا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد مشرک تھے، اسلام لانے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمران کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ کہتا ہے 7 خداؤں کو مانتا ہوں۔ پوچھا کون سے 7 خدا؟ کہتے ہیں 6 چھوٹے 1 بڑا، اس بڑے کو وہ بھی مانتے تھے، مشرک تھے۔ اور یہ مشرک وہ ہیں جو رجسٹرڈ جہنمی ہیں، جن کو اللہ نے قرآن میں جہنمی قرار دیا۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 1 بڑا جو آسمانوں میں ہے، 6 چھوٹے جو زمین میں ہے۔ یہ ہے شرک اصل میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ اور جہاں اسلام نہیں ہوگا، جہاں اللہ کی وحدانیت نہیں ہوگی، جہاں اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی، جہاں اسلام نہیں ہوگا، وہاں اتنا درجہ کفر آ جائے گا، شرک آ جائے گا۔ اور وہ تو یعنی خلا پیدا ہوتا ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوئی ہے۔ اب یہ کڑی جو ٹوٹے گی، آپ نے فرمایا جو سب سے پہلی کڑی ٹوٹے گی، اسلام نہیں ٹوٹے گا، یہ اصل میں لوگ اسلام سے ٹوٹیں گے۔ اسلام تو صحیح سالم، اسلام کو کیا ہونا ہے؟ مسلمان اسلام سے ٹوٹیں گے نا۔ تو پہلی کڑی جو ٹوٹے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہن نقدن، جو ٹوٹنے کے اعتبار سے سب سے پہلی کڑی ہوگی وہ یہ الحکم، کہ اس معاشرے میں قانون اللہ کی بجائے غیر اللہ کہا جائے گا۔ سب سے پہلی کڑی الحکم، حاکمیت ٹوٹے گی۔ تو حاکمیت ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اللہ کی بجائے کسی اور کی بات ماننا شروع کر دیں، وہ چاہے عدالتیں ہوں، چاہے آپ انفرادی طور پر ہوں، چاہے آپ کے معاشرے ہوں، آپ کی جماعتیں ہوں، آپ کا گروہ ہوں، جو مرضی ہوں۔ جب آپ اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتے اور اللہ کی غلامی اور بندگی میں نہیں آتے تو آپ بھلے اللہ کو ایک مانتے ہوں، پھر یہ توحید نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ آپ توحید فی العبادت، ہر وہ کام جو سوائے اللہ کے کسی اور کے لائق شان نہیں ہے، عبادت سوائے اللہ کے اور کسی کی نہ ہو۔ اور عبادت کا معنی کیا ہے؟ لغت میں ترجمہ عبادت کا یہ ہے، ایک تو غلامی ہے، عبد سے، دوسرا ہے الاطاعہ بالتذلل، کہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے کسی کی اطاعت کرنا، کسی کا حکم ماننا اپنے آپ کو انتہائی ادنا سمجھتے ہوئے۔ اور اگر آپ یہ بات اللہ کے علاوہ کسی اور کے لائق شان سمجھتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ البتہ کسی اور کی بات مانی جا سکتی ہے اللہ کی اطاعت کے ذیل میں۔ آگے ذکر آئے گا آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59 کے اندر کہ یہ جو حکمران اور رعایا کا جو تعلق ہے، کہ رعایا کو کہا ہے کہ حکمرانوں کی بات مانے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، یہ ساری اطاعتوں کا ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس سسٹم کے تحت اطاعت کسی کی جا سکتی ہے۔ البتہ کوئی شخص اگر اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت کرے گا تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہے اس کی کوئی اطاعت کا کوئی سسٹم نہیں۔
الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اب چونکہ یہودیوں کی بات چل رہی تھی، درمیان میں شرک کی بات، اس کا مطلب یہ ہے اس شرک کا حکم جو یہاں لایا گیا ہے، جو